بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتت به قومها تحملہ قال یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت فاوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ محترم ماں اور بہنوں، حضرات و خواتین، سورہ مریم کی آیات آپ کے روبرو میں نے تلاوت کی۔ اس سورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق، معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا نقشہ کھینچا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کی روشنی میں آج میں آپ حضرات کے سامنے تین ایسے بچوں کے سلسلے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو بچے کے ماں کی گود میں بات کیے۔ ماں کی گود میں بات کرنے والے، دودھ پینے والے تین بچوں کے سلسلے میں آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ عام طور پر بچے کب بات کرتے ہیں؟ 1 سال 2 سال کی عمر کو جب پہنچتے ہیں تو بچے بات کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن 3 واقعات ایسے ہیں جو پیدا ہوتے ہی بات کیے، اور ان تینوں واقعات میں آپ غور کریں گے، بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، بڑے سبق ہیں، آپ غور کرتے چلے جائیں۔ محترم ماں اور بہنوں، بخاری اور مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے ماں کے گود میں بات کیے۔ ان میں سے پہلے بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم کی شادی نہیں ہوئی، بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مریم کے پیٹ میں پلنے لگے، بڑھنے لگے، تو مریم جو ہے تنہائی پسند ہو گئی، لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگی، پیٹ میں بچہ بڑھنے لگا، مریم لوگوں سے دور ہو گئی شرم کے مارے، یہ شوہر کے بغیر، شادی کے بغیر یہ بچہ مجھے ہو رہا ہے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان انسان کی شکل میں حضرت مریم کے پاس آئے۔ جب مریم تنہائی میں اکیلی تھی، جب آئی یوسف علیہ السلام تو کہنے لگی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ وہ سمجھ گئی کہ شاید غلط ارادے سے یہ نوجوان میرے قریب آ رہا ہے، ڈر گئی، کہنے لگی اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تجھ سے میں اللہ کی حفاظت چاہتی ہوں۔ لیکن مریم نے دیکھا کہ یہ نوجوان تو بڑا متقی اور نیک دکھ رہا ہے، اس لیے کہا ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو مجھ سے دور رہنا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے انما انا رسول ربک، دیکھو مریم،
میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ کے حکم سے تمہارے پاس تم کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک نیک بچے کی خوشخبری سنانے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ کہنے لگی قالت انا، مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، مجھے کوئی شوہر نہیں ہے، مجھے کیسے بچہ ہوگا، کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، بغیر شادی کی اولاد دینا یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام مریم کے اوپر پھونک مارے، اللہ کے حکم سے پھونکا، مریم کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچہ بڑھنے لگا۔ جب ڈیلیوری کا وقت آیا، زچگی کا وقت آیا اور ڈیلیوری کا درد مریم کو ستانے لگا۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت چاروں کے درمیان میں ہو، ڈیلیوری کا درد اسے ستانے لگے تب بھی عورت پریشان رہتی ہے۔ یہاں تو مریم کے پاس کوئی نہیں، وہ اکیلی ہے، وہ تنہا ہے، وہ لوگوں سے دور ہے، اب وہاں اسے ڈیلیوری کا درد ستا رہا ہے۔ ایک تو ڈیلیوری کے درد سے وہ پریشان اور بے چین تھی، تو دوسری طرف وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی جب بچہ پیدا ہوگا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گی، لوگوں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی، دنیا کو میں کیا جواب دوں گی۔ کہنے لگی کہ کاش یہ دن دیکھنا مجھے نصیب نہ ہوتا، دنیا مجھے فراموش کر چکی ہوتی، دنیا مجھے بھول چکی ہوتی، دنیا میں مجھے کوئی جاننے والا نہ ہوتا۔ ان کے الفاظ قرآن نے نوٹ کیا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ اس گھڑی کو دیکھنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی، اس وقت کے آنے سے پہلے میں دنیا سے ختم ہو چکی ہوتی، یہ دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے ایک کرشمہ دکھایا، یہ کرامت ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لایا۔ آسمان سے آواز آئی، فناداہا من تحتہا قد جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھو مریم، تمہارے پیروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ عرب جو ہے وہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا، ایسے میں مریم کے قدموں کے نیچے سے پانی کا ابلنا یہ اللہ کی بہت بڑی مدد تھی مریم کو تسلی دینے کے لیے۔ پھر کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم یہ کھجور کے جھاڑ کے پاس تم بیٹھی ہو، اس کھجور کے جھاڑ کو ہلانا، جب بھی تم کو بھوک ستانے لگے ایک کھجور کے جھاڑ کو ہلانا، کھجور گریں گے، کھجور کھا لینا۔ میری محترم ماں اور بہنوں، کھجور کا جھاڑ کوئی چھوٹا موٹا جھاڑ نہیں، مریم تو ایک عورت ہے، پھر حاملہ کی کمزوری ہے، مریم گاما پہلوان بھی کھجور کے جھاڑ کو نہیں ہلا سکتا، وہ کھجور کا جھاڑ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور کھجور کے جھاڑ کو اگر کوئی پوری طاقت ڈال کے ہلا بھی لیا، ہلانے میں کامیاب بھی ہو گیا، کھجور کوئی عام جام کا پھل نہیں کہ ہلانے سے گر جائے، کھجور کی پکڑ جو ہے اپنے خوشے سے بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اہل علم نے یہاں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم سے یہ کہا کہ تم ہلا تو نہیں سکتی، ہلانے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری کوشش پر
کھجور کے جھاڑ سے تازہ تازہ کھجور گرائے گا۔ اہل علم نے لکھا ہے مریم کی یہ کرامت تھی، وہ صرف کھجور کے جھاڑ کو ہلانے کی کوشش کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد ہوتی، کھجور نیچے گرنے لگتے، وہ تازہ تازہ کھجور کھانے لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، مریم تازہ تازہ کھجور کھاؤ، بھوک لگے تو کھجور کھاؤ، پیاس لگے تو یہ چشمے کا پانی پی لو۔ وقرّی عینا، اور اطمینان سے رہو، غم کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر شادی کے جو بچہ تم کو پیدا ہو رہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اطمینان سے رہو، اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ بچے کو دیکھ کر دنیا کیا کہے گی تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر دنیا تم سے سوال کرے بچے کو دیکھ کر تو دنیا والوں سے کہہ دینا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلم اکلم اليوم انسیا، آج میں نے خاموشی کا روزہ رکھنے کی نظر مان لی ہے، میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، لہٰذا آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پچھلی شریعتوں میں، پرانے زمانے میں خاموشی کا بھی ایک روزہ ہوتا تھا، جیسے ہم لوگ کھانا پینا بند کر کے روزہ رکھتے ہیں، پرانے زمانے میں انسان کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا، اس کا روزہ بھی تھا، لیکن ایک اور روزہ تھا خاموشی کا روزہ۔ مطلب یہ ہے کہ انسان بات کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خاموشی کا روزہ رکھی تھی۔ ہاں، یاد رکھیے 1000 جہالتوں کا جواب ایک خاموشی ہے۔ انسان 1000 باتیں کرے، لڑائی جھگڑے کے موقع پر انسان 1000 جہالت کی باتیں کرے، 1000 جہالتوں کا ایک جواب خاموشی ہے۔ خاموشی 1000 جوابوں کا ایک جواب ہے۔ یہی اللہ نے مریم سے کہا کہ لوگ تانے دیں گے، لوگ تبصرے کریں گے، لوگ الزامات کی بوچھاڑ کریں گے، لوگ بغیر شادی کے بچہ ہونے پر قسم قسم کی باتیں کریں گے، لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، تہمتیں لگائیں گے، الزامات کی بوچھاڑ کریں گے۔ تو اللہ نے کہا 1000 جہالتوں کا جواب ایک خاموشی ہے۔ اب تبصرے ہونے لگے، چاروں طرف سے الزامات آنے لگے، لوگ تانے دینے لگے، تہمتیں لگانے لگے۔ یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، اے مریم تو نے یہ کیا کالا کام کر دیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم تو نے یہ کیا کام کر دیا، کیسی حرکت تم نے کر دی، تمہارا باپ ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں ایسی بے حیا نہیں تھی، تمہارا بھائی ایسا نہیں تھا، تمہارا خاندان ایسا نہیں تھا، مگر تم نے ایسا بے شرمی کا کام کیا کر دیا۔ فاشارت الیہ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ بات نہیں کرنے کا روزہ رکھی تھی نا۔ مریم نے لوگوں کی جہالتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھ لو، وہ بات کرے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا یہ تو دودھ پیتا شیر خوار بچہ ہے، یہ کیسے بات کرے گا، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے۔ رب کی قدرت دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، بولنا جس کی صفت ہے اللہ اس کو خاموش کروایا، اور نہ بولنا جس کی فطرت ہے اللہ اس کے ذریعے سے بلوایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہوئے کہنے لگے قال انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے میری مقدر میں، میری تقدیر میں کتاب رکھا ہے اور نبی بنانے والا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ فاوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں۔ وبرم بوالدتی، اور اللہ نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے میری ماں کا نافرمان ظالم نہیں بنایا۔
वस्सलामुन अलैया यौमा वलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबासु हय्या, और सलामती हो मुझ पर मेरे पैदाइश के दिन पर भी, मेरी मौत के दिन पर भी, और मेरी बेअसत के दिन पर भी, जिस दिन अल्लाह मुझे नबी बनाया। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू तो माँ की गोद में बात किए थे। मोहतरम माँ और बहनों, इस वाक़ये से कई पैगामात मुझे और आपको मिलते हैं। इस वाक़ये को अपनी नज़रों के सामने रखकर पहला पैगाम ये मिलता है कि ईसाइयों के अक़ीदे की तरदीद होती है। ईसाइयों का, क्रिश्चियनों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मानना क्या है? ईसाई हज़रात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोजिज़ाना पैदाइश और तख्लीक़ को बुनियाद बनाकर ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा दे दिए, और बाज़ ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं ये अल्लाह का बंदा नहीं, ये अल्लाह का बेटा है। अब्दुल्ला नहीं, इब्नुल्लाह कहते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही क्रिश्चियनों के इस बातिल नज़रिए और बातिल अक़ीदे और गलत विश्वास को तोड़ दिया और गलत विश्वास की तरदीद कर दी। कहा मैं अब्दुल्ला नहीं, मैं इब्नुल्लाह नहीं, मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं अल्लाह का बेटा नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। पहला पैगाम इस वाक़ये से मुझे और आपको ये मिलता है। और दूसरा पैगाम इस वाक़ये से हमको ये मिलता है, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के नेक बंदों पर इल्ज़ाम लगाना ये शुरू से ही दुनिया वालों का वतीरा और तरीक़ा रहा है। लोगों की ज़ुबान से कौन बच सका? पाक दामन आयशा बच नहीं सकी, अम्मा आयशा बच नहीं सकी, पाक दामन मरियम बच नहीं सकी, खुद अल्लाह के नबी बच नहीं सके। लोगों की ज़ुबान को कौन लगाम लगा सकता है? जितनी मुँह उतनी बातें लोग करते हैं, और बातें तो बातें, अल्लाह वालों को भी लोग नहीं बख्शते, उन पर भी इल्ज़ामात की बौछार करते हैं। यहाँ भी वही हुआ। ये अल्लाह की वलिया, अल्लाह की नेक बंदी मरियम को भी लोग नहीं बख्शे। यहूदी मरियम के बारे में कहते थे ये ज़ानिया है, और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते थे ये वलदुज़ ज़िना है, ये ज़िना की औलाद है, और मरियम ज़ानिया है। तो अल्लाह वालों पर जब भी इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, इस वाक़ये से दूसरा पैगाम ये मिलता है, अल्लाह ताला इन ईमान वालों की तरफ से दिफा करता है, डिफेंस करता है। यहाँ देखिए अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को साबित कर दिया ये मरियम पाक दामन औरत है, उसने कोई काला काम नहीं किया, बेहयाई का काम नहीं किया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ईमान वालों की तरफ से डिफेंस करता है, दिफा करता है। ये दूसरा पैगाम इस वाक़ये से हमको मिला। इसलिए जब भी अल्लाह वालों पर इल्ज़ामात लगते हैं तो सब्र करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई हल निकालेगा। मोहतरम माँ और बहनों, जब हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाह हबशा का बादशाह नजाशी जो कि ईसाई थे, उनके सामने सूरे मरियम की तिलावत की, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का नक्शा खींचा गया है। जब इस नक्शे को सुनकर, इस सूरे मरियम को सुनकर, बादशाह जो है, जो नजाशी कहलाता है, उनकी तिलावत को सुनकर, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के नक्शे को सुनकर ज़ारो क़ितार रोने लगा। उसका दिल नरम हो गया और ज़मीन से एक छोटी काड़ी को उठाया और उठाकर कहने लगा ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत में और कुरान के बयान में इस काड़ी के बराबर भी फ़र्क नहीं है। और यही वाक़या हबशा का बादशाह नजाशी के हिदायत का ज़रिया बना और इस सूरे मरियम को सुनकर वो मुसलमान हो गए। ये पहला बच्चा है जो माँ की गोद में बात किया। और दूसरा बच्चा कौन है? साहिब जुरेज। जुरेज उनका नाम है। जुरेज कौन थे? बनी इसराइल के
یہ ایک نیک آدمی تھے، بنی اسرائیل کے ایک اللہ کے ولی تھے، متقی انسان، عبادت گزار، عابد انسان تھے۔ جریج ان کا نام ہے۔ ایک مرتبہ جریج ان کا ایک عبادت خانہ تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، عبادت کرتے تھے، ایک چھوٹی مسجد کی طرح تھا وہ، اس میں وہ عبادت کرتے تھے جریج۔ اور جہاں وہ عبادت کرتے تھے حضرت جریج، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک لونڈی ان کے عبادت خانے کے اطراف بکریاں چراتی تھی، بکریوں کو لے کے پھرتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے اس لونڈی سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے، ہاں، اور اس سے وہ حاملہ بھی ہو گئی۔ تو دیکھیے واقعہ یہ ہے، حضرت جریج جو ہے اپنی عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز۔ ان کی ماں نے ان کو پکار کر کہا جریج، بلایا۔ حضرت جریج نماز میں ہیں۔ انہوں نے سوچا ایک طرف تو میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، دوسری طرف مجھے میری ماں بلا رہی ہے، کیا کروں میں، نماز توڑ کر جاؤں یا کنٹینیو کروں؟ دوسری مرتبہ ماں نے بلایا جریج، پھر بھی وہی سوچنے لگے نماز کنٹینیو کروں یا نماز توڑ کے جاؤں؟ پھر اتنے میں تیسری مرتبہ ماں نے بلایا جریج، ان کی نماز جاری ہے، نماز نہیں توڑے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ اتنے میں ماں کو غصہ آ گیا، ماں نے بد دعا کر دیا۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تجھے تیری موت سے پہلے کسی زانیہ کا منہ دکھائے، تیری موت سے پہلے کسی زناکار عورت سے تیرا سابقہ پڑ جائے۔ اور ہوا یہ کہ جو لونڈی بکریاں چراتی تھی اسے بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے اسے بچہ پیدا ہونے پر بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے۔ بادشاہ نے کہا سچ بتا یہ بچہ کس کی اولاد ہے؟ لونڈی کے منہ سے حضرت جریج اللہ والے کا نام نکل گیا۔ اس نے کہا جریج۔ جیسے ہی اس کی زبان سے جریج کا نام نکل گیا لوگ ناراض ہو گئے، اور لوگوں کو اس وقت یقین ہو گیا کیونکہ یہ لونڈی انہی کے عبادت خانے کے اطراف بکریاں چراتی تھی، اس لیے یقین ہو گیا لوگوں کو۔ لوگ آئے، جریج کو عبادت خانے سے کھینچ کر باہر لائے، بہت برا بھلا کہا ان سے، بہت سخت سست کہا، اور عبادت خانے کو توڑ دیا، پھوڑ دیا، اور کہنے لگے اپنے آپ کو بڑے عبادت گزار ظاہر کرتے ہو، اور تمہارے اندر ایسے کالے کرتوت، تمہارے اندر ایسی کالی حرکتیں ہیں۔ لیکن جریج جو ہے وہ اللہ کے نیک بندہ تھے، انہوں نے کام نہیں کیا، وہ تو اللہ کے ولی تھے، سمجھدار انسان تھے، سمجھ گئے ماں کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے، اس لیے مجھ پر یہ الزام آ گیا ہے۔ کیا کیا معلوم؟ سیدھے گئے، وضو کیے، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کیے، 2 رکعت نماز ادا کر کے دعا کر کے سیدھے اس لونڈی کے پاس گئے جس کے گود میں وہ بچہ تھا، ابھی پیدا ہوا بچہ۔ جا کر اس بچے سے کہنے لگے بچے سچ بتا تو کس کی اولاد ہے، سچ بتا تو کس کی اولاد ہے؟ بچے نے شیرخوار بچے نے معجزانہ طور پر ماں کی گود میں اس وقت بات کیا، اللہ نے اس سے بلوایا۔ بچے کی زبان سے نکلا اس آدمی کا نام جس آدمی نے کہ اس لونڈی سے ناجائز تعلقات قائم کیے تھے، اس کا نام نکل گیا۔ اللہ اکبر! اس کرشمے کو دیکھ کر، یہ نہ بولنے والا بچہ جو بات کیا، اس کرشمے کو دیکھ کر لوگ جو ہے حضرت جریج سے معافی مانگنے لگے، بہت شرمندہ ہوئے، معافی مانگنے لگے، کیونکہ ان کے برات کا یقین ہو گیا۔
اور حضرت جریج سے اجازت مانگی کہ ہم تمہارا عبادت خانہ دوبارہ سونے چاندی سے بنائیں گے، آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ سونے چاندی سے۔ حضرت جریج نے کہا نہیں نہیں، صرف مٹی کا ہی آپ لوگ بنا دیجئے۔ اس واقعے سے بھی ہم کو 3-4 بڑے بڑے سبق ملتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ والدین کی اطاعت کتنا ضروری ہے، غور کیجئے۔ والدین کی اطاعت یہ نفل نماز پر مقدم ہے، اور جریج سے یہاں وہی غلطی ہوئی، نماز کو توڑ کر ماں کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ان کو جانا تھا۔ ماں آپ نے مجھے بلایا ہے، نماز کو توڑ دینا چاہیے تھا، لیکن جریج سے یہاں وہی غلطی ہوئی، نماز کو توڑے نہیں، ماں بلاتی رہی، یہ نماز پڑھتے رہے۔ ابو سعید رافع ابن المعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا، بلایا ان کو، وہ نماز پڑھ رہے تھے، گئے نہیں۔ نماز ختم کر کے اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ کچھ دیر کے بعد پیارے نبی نے فرمایا، جریج رافع سے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں نے تم کو بلایا تھا، تم آئے نہیں، میری پکار پر لبیک نہیں کہے۔ تو حضرت ابو سعید رافع ابن المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے دیر سے آیا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا، تم کو قرآن کی وہ آیت یاد نہیں، تم نے نہیں سنی؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب بھی اللہ اس کا رسول تم کو بلائے اس کی پکار پر فوراً لبکو، فوراً لبیک کہو۔ تو محترم ماں اور بہنوں، یہاں ماں باپ کے مرتبے کو آپ غور کیجئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب ریاض الصالحین میں بھی اس حوالے سے ایک باب باندھا ہے، باب ان بر الوالدین افضل من التطوع۔ باب یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری یہ نفل نماز سے بھی افضل ہے۔ یعنی آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں، جب ماں باپ آپ کو بلائے تو نماز کو توڑ کر ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، ان کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے۔ یہ پہلا پیغام اس واقعے سے ہم کو ملتا ہے۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ ماں باپ کو بھی چاہیے، اولاد اگر ستانے لگے تو بد دعا نہ دے اولاد کو۔ ہمارے والدین جو ہے، ماں باپ جو ہے، اولاد شرارتی ہوتے ہی ہیں، بعض اولاد بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اولاد ذرا بھی ستائیں فوراً ان کی زبانوں سے بد دعائیں نکل جاتے ہیں۔ بد دعائیں کے جملے اولاد پر، تو ایسا ہو جائے، تو ایسی ہو جائے، تو تیرا ستیہ ناش ہو جائے۔ اللہ اکبر! یاد رکھیے، ہمارے بددعے کے الفاظ سے ہمارا ہی نقصان ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کو سب سے جلدی اور سب سے زیادہ جس کی بددعا لگتی ہے یا لگ سکتی ہے وہ ماں باپ ہی ہیں۔ ماں باپ کی بددعا سب سے جلدی اور سب سے زیادہ اولاد کو لگ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، لا تدعوا علی اولادکم ولا علی اموالکم ولا علی انفسکم۔ لوگوں، اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو، اور اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے اس میں کی جانے والی بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تم جو بھی بد دعا کرو گے وہ قبول ہو کے رہتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے خاص کر والدین سے کہا، اپنی اولاد کو بد دعا نہ کرو۔ یہاں پر میں خاص کر خواتین سے کہنا چاہتا ہوں، ہماری ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، خواتین کی زبان پر بد دعا بہت جلد نکل جاتی ہے۔ اولاد ذرا ستائیں برداشت نہیں کرتی، فوراً بد دعا نکل جاتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ اولاد پر بد دعا کر کے اپنے ہی گھر کو اجاڑو گی، اپنے ہی گھر کو خراب کرو گی۔ آج غصے میں بد دعا کرو گی، کل رونا بھی تم کو ہی ہوگا۔
آج غصے میں بد دعا کر دی، کل آنسو بہانا بھی آپ ہی کو ہوگا۔ آج غصے میں آ کر اولاد کو ایسا ویسا کہہ دیا، کل تمہارے گھر سے تمہاری اولاد کے جو جنازے اٹھیں گے تم کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ایک وقت تم نے جو بد دعا کی تھی اس کے نتیجے میں آج تمہاری اولاد کے جنازے تمہارے گھر سے اٹھ رہے ہیں، یہ تم کو بھی خبر بھی نہیں کہ میری بد دعا لگی ہوگی۔ تو لہٰذا اولاد کو بد دعائیں دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ دن اور رات میں ایک گھڑی ہوتی ہے، اس میں جو بھی بد دعا لگ جاتی ہے ہو جاتی ہے تو لگ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے غصے میں ہم بد دعا دیتے ہیں اور ہماری بد دعائیں سے آنسو بھی ہم کو بہانا پڑتا ہے، رونا بھی ہم ہی کو ہوتا ہے۔ محترم ماں اور بہنوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے جب جہنم کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت میں زیادہ میں نے غریبوں کو دیکھا اور جہنم میں زیادہ میں نے عورتوں کو جلتی ہوئی دیکھا۔ عورتوں نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جل رہی ہیں، کیوں، وجہ کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا تکثرن اللعنہ، دو ریزن ہے۔ پہلا ریزن یہ ہے تمہاری زبان پہ لعنت ملامت کے جملے بہت جلدی نکل جاتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی عورتوں سے خاص کر کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ مرد آدمی بد دعائیں نہیں کرتے، نہیں کرتے ہیں، بہت کم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی خاص کر عورتوں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جہنم میں زیادہ جانے کا ریزن یہ بتا رہے ہیں تکثرن اللعنہ۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ تم اپنی زبان پہ بد دعائیں اور لعنت ملامت کے جملے بہت جلدی نکال دیتی ہو۔ دوسرا ریزن جہنم میں عورتیں زیادہ جانے کا تکفرن العشیر، تم شوہروں کی بات نہیں مانتی ہو۔ لو احسن الی احداہن دہرا، پیارے نبی نے فرمایا تمہارا شوہر زندگی بھر کئی سال تک تم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، لیکن کسی دن کھلانے میں، پلانے میں، پہنانے میں یا تمہاری بات سننے میں ذرا کمی کر دے، یہ جملہ کہتے ہوئے ذرا بھی تم نہیں سوچتی ما رأیت منک خیرا قط، تمہارے اندر میں نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ پیارے نبی نے فرمایا عورت یہ جملہ کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، تم ہمیشہ استاد جی تمہارے اندر کیا بھی خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، زندگی کے سارے احسانات پر اس ایک جملے کے ذریعے سے پانی پھیر دیتی ہے، اور یہ ایک جملہ جو شوہر کو ناراض کرنے والا عورت کو جہنم میں کثرت سے لے کر گیا۔ تو لہٰذا جہنم میں جانے کی دو ریزن بتائے گئے، ایک تو بد دعائیں کرنا، لعنت ملامت کے جملے نکالنا، اور دوسرا شوہروں کی نافرمانی کرنا، جس کی وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں جل رہی تھی۔ معراج کی رات اللہ کے نبی نے دیکھا۔ یہ دوسرا واقعہ اس حدیث سے معلوم ہوا، دوسرا سبق، اور تیسرا اس واقعے سے تیسرا سبق، تیسری نصیحت یہ ملتی ہے کہ ماں کی بد دعا تو جریج کو لگ گئی، لیکن ان کا تقوی ان کو بد دعا کے اثرات سے بچا لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کا تقوی لوگوں کے بد دعاؤں سے بھی بچاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جریج ان کو ان کی ماں کی بد دعا لگ تو گئی، لیکن وہ متقی انسان تھے، وہ اللہ والے انسان تھے، وہ تہجد گزار انسان تھے، وہ عبادت گزار انسان تھے، اس لیے اللہ والے متقی انسان کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف سے کیا۔ اللہ نے ان کی طرف سے کیسے دفاع کیا؟ بے زبان بچے کو زبان دے دیا، اور بچے نے معجزانہ طور پہ ماں کی گود میں بات کر کے کہا میں جریج کا بیٹا نہیں، فلاں انسان کا بیٹا ہوں، اس نے اس لونڈی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے، اس کے ذریعے سے میں پیدا ہوا ہوں۔ تو متقی انسان کو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور اللہ کیسے بھی اس کو بچا لیتا ہے۔ یہ تیسرا سبق اس واقعے سے ہم کو معلوم ہوا۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کے دونوں قانون کام کر رہے ہیں، اللہ کے دونوں قانون کام کر رہے ہیں۔ ایک قانون ماں کی بد دعا اولاد کو لگ جاتی ہے، دوسرا قانون متقی اور نیک انسان کو اس کا تقوی
اس تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کی جانب سے اس کا ڈیفنس کرتا ہے اور اس کی دفاع کرتا ہے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ بہرحال چوتھا سبق اس واقعے سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ، زندگی کی دشواریاں، زندگی کی الجھنیں، زندگی کی آزمائشیں، زندگی کی بیماریاں اور زندگی کے مشکل اوقات میں نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ یاد رکھیے، نماز یہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ہمارے پرابلمز کا سلوشن ہے۔ نماز یہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ہمارے بیماریوں کی دوا ہے، ہمارے مشکلات کا حل ہے، ہمارے زخم کا مرہم ہے، ہمارے درد کی دوا ہے، ہماری آزمائشوں، پریشانیوں میں، مشکلات میں یہ بہترین علاج ہے نماز۔ حضرت جریج پر جب الزام لگا کتنا درد ہوا، ایک اللہ والے پر جب الزام لگتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک آوارہ انسان پر الزام لگے، ایک بیکار روڈ پر پھرنے والے انسان کو الزام لگے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی، یہ تو متقی، پرہیزگار، عبادت گزار انسان کو الزام لگا ہے، کتنا درد ہوا ہوگا، کتنا زخم لگا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر جریج نے الزام لگتے ہی کیا کیا؟ فوراً وضو کیے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے دعا کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مسئلے کا حل نکال دیا۔ تو یہ بھی معلوم ہوا، اس واقعے سے سبق ملتا ہے، زندگی میں جو بھی مشکل وقت آ جائے نماز کے ذریعے سے، اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، 2 عبادتوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو، ایک صبر، ایک نماز۔ اور آخری بچہ، تیسرا بچہ جو ماں کی گود میں بات کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی گزری ہوئی قوموں میں سے ایک واقعہ ذکر کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا بچہ تھا، ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ ایک منظر سامنے سے یہ ہوا، ایک بڑا انسان گزر رہا تھا، بڑی شان شوکت کے ساتھ، آن بان شان کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس انسان کو دیکھنے کے بعد ہر انسان کے ماں باپ کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ تو ماں نے اللہ سے دعا کی، اللہم اجعل ابنی مثلہ، اللہ میرے بچے کو بھی اس انسان کے جیسا بنا دے۔ بچہ دودھ پی رہا تھا، ماں کی چھاتی کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا، معجزانہ طور پہ بات کیا، کہنے لگا اللہم لا تجعلنی مثلہ، مجھے اس انسان کی طرح ہرگز نہ بنانا، فَإِنَّهُ جَبَّارٌ مِّنَ الْجَبَابِرِينَ، اس لیے کہ بڑا ظالم انسان ہے۔ پھر بچہ ماں کی چھاتی سے چمٹ کر اپنی غذا لینے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا منظر ہوا، ایک لونڈی تھی، لوگ اسے مارتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ماں نے اس لونڈی کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر اللہ سے دعا کی، کہا اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اللہ میرے بچے کو اس جیسا مت بنا۔ بچے نے ماں کی چھاتی کو چھوڑ کر کہنے لگا اللہم اجعلنی مثلہا، اللہ مجھے اس عورت کے جیسا بنا۔ پھر بچے نے کہا اس لیے کہ یہ عورت بڑی پارسا ہے، بڑی نیک ہے، بڑی متقی عورت ہے، یہ بے گناہ عورت ہے، لوگ اسے خامخواہ مار رہے ہیں، خامخواہ الزام دے رہے ہیں، اس عورت نے نہ چوری کیا نہ زنا کیا، لوگ اسے خامخواہ الزام لگا کے مار رہے ہیں۔ اس واقعے سے بھی 2-3 سبق ہم کو ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے، دنیا والے ہمیشہ کمزوروں پر ظلم کیے ہیں، مارتے ہیں، مسلتے ہیں، کچلتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے گناہ رکھ کر بھی بڑی شان سے وہ دنیا میں جیتے ہیں، بڑی شان سے وہ دنیا میں رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا خافضۃ الرافعہ، قیامت والے دن کچھ لوگوں کو اونچے مرتبے ملنے والے ہیں اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرنے والا، نیچے گرانے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، دنیا میں جو ظالم تھے، لوگوں پر ظلم کرتے، مارتے، توڑتے، ستاتے تھے اور شان و شوکت سے جیتے تھے، مار کر بھی، ظلم کر کے بھی ان کی بڑی واہ واہی ہوتی تھی۔ یہ آیت پیغام دیتی ہے تمہاری یہ شان چند روزہ ہے، کل روز قیامت تم کو قدموں کے نیچے کچلا جائے گا، مسلا جائے گا۔ اور
دوسرا پیغام یہ ہے کہ مگر جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، مگر دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے نیک اور پارساں ہوتے ہیں، دنیا والے ان کو الزامات دیں گے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ غریب ہیں، ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ کمزور ہے، اس لیے ہر الزام ان کو دیتے ہیں، ہر تانا ان کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ظلم ان پر چند روزہ ہے، کل قیامت کے دن ان کو اللہ پلکوں پر سجانے والا ہے، بڑی عزت اور شان کی زندگی، سربلندی کی زندگی دینے والا ہے۔ یہ پہلا سبق اس واقعے سے ہم کو معلوم ہوا۔ اور دوسرا سبق یہ ہے اس واقعے سے کہ سماج کے کمزوروں سے محبت کرنا چاہیے۔ بچے نے ماں کی گود سے کیا کہا؟ اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنا دے جو کمزور ہے۔ سماج کے غریبوں سے محبت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، مجھے تلاش کرنا ہو تو غریبوں میں تلاش کر لینا۔ اللہ کے نبی امیروں کے ساتھ نہیں رہتے تھے، غریبوں کے ساتھ، نادانوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، لنگڑے لولوں کے ساتھ، بھوکے پیاسوں کے ساتھ، غربا، یہ ایتام مسکینوں کے ساتھ اللہ کے نبی ہمیشہ رہتے تھے۔ کہا مجھے تلاش کرنا ہو تو غریبوں کے درمیان تلاش کر لینا۔ اور اللہ کے نبی نے سماج کے، سوسائٹی کے امیر حضرات، مالدار حضرات سے مخاطب ہو کر فرمایا، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، اللہ تم کو جو روزی دے رہا ہے، جو عزت دے رہا ہے، جو پیسے دے رہا ہے، انہی غریبوں کا منہ دیکھ کر، لہذا دنیا میں تم غریبوں کی اگر مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ بہرحال یہ 3 واقعے ہیں جو مستند اور اتھینٹک واقعات ہیں۔ اصحاب الاخدود کا بھی ایک واقعہ ہے، اس میں بھی بچہ بات کرنے کا ذکر ہے، لیکن علماء کرام اختلاف کرتے ہیں کہ بات کرنے کے مرحلے میں آ گیا تھا اس لیے وہ بچے نے بات کیا تھا یا معجزانہ طور پہ بات کیا، وہ اتھینٹک نہیں ہے۔ یہ 3 واقعات اتھینٹک ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان واقعات کی روشنی میں جو سبق ہم کو دیے گئے ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، متقی پرہیزگار بنائے، ہر بیماری سے حفاظت فرمائے، ہر آزمائش سے حفاظت فرمائے، عزت سے جینے اور عزت سے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔